الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ عقیدت و مودت و محبت پیش کرنے کے بعد لائق سب عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد حاضہ میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے فتنوں سے متعلق تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے انسان کو آزماتا ہے۔ مال کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی حرام کمائی کو ممکن بنا دیا جاتا ہے کہ یہ اس کو چھوڑتا ہے یا حاصل کرتا ہے، کبھی دولت کی فراوانی دے دی جاتی ہے کہ انسان کثرت دولت کی وجہ سے اپنے رب سے غافل ہوتا ہے یا اپنے رب کو اور خوش دلی سے یاد کرتا ہے۔ کبھی مالی حالت کمزور کر دی جاتی ہے، غربت کے ذریعے آزمایا جاتا ہے کہ انسان مشکل وقت میں صابر و شاکر اور قناعت پسند رہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے۔ اولاد بھی انسان کے لیے ایک فتنہ ہے۔ کبھی اولاد کی محبت میں انسان بعد شریعت کے منع کردہ کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور اولاد کی اگر اچھی تربیت کرے، اولاد نیک ہو تو انسان کے لیے دنیا آخرت میں صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ خواتین کے ذریعے مرد کو پرکھا جاتا ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتا ہے یا خواہشات کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ شہرت اور منصب بھی بسا اوقات انسان کو جانچنے کے لیے دیے جاتے ہیں کہ آیا یہ شخص اس شہرت اور اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں متکبر اور مغرور تو نہیں ہو جاتا، یا ایک پھل سے بھری ہوئی ٹہنی کی طرح مزید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ جھک جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو آزمانے کے لیے بھی بسا اوقات دی جاتی ہیں، اور سب سے خطرناک فتنہ اور سب سے مشکل آزمائش وہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے دین کا نقصان ہو، ہماری آخرت خراب ہو،
ہمارا دین ہمارے ہاتھ سے چلا جائے، عقیدہ خراب ہونے کا امکان ہو، یا ایسا کام کہ جس سے انسان کی عبادت چھوٹ سکتی ہے، حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو یہ آزمائش اور یہ فتنہ سب سے خطرناک فتنہ اور بھاری آزمائش ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اور جو دعائیں آقا کریم علیہ السلام نے کثرت سے مانگی ان میں بعض دعاؤں میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3502 ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، یعنی اے اللہ ہمیں ایسی مصیبت و آزمائش میں مبتلا نہ کرنا جس سے ہمارا دینی نقصان ہو۔ اب دیکھیں کہ کتنی امپورٹنس بتائی گئی ہمیں دین کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے، یا اللہ ایسا فتنہ، ایسی آزمائش ہم پہ نہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین کا نقصان ہو جائے، دین ہمارے ہاتھ سے چلا جائے اور ہم دین سے دور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے وقت کی خبریں عطا فرمائیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ ہوں گے، بہت کثرت سے فتنے سر اٹھائیں گے، ایک ختم نہیں ہوگا دوسرا سر اٹھانے لگے گا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو ان لوگوں پہ رشک آئے گا جو اپنا دین ایمان فتنوں سے بچا کے دنیا سے چلے گئے، اور اسے چاہت ہوگی کہ کاش فلاں بندہ جو دنیا سے چلا گیا اپنا ایمان بچا کے، کاش اس مرنے والے کی جگہ پہ میں ہوتا، کہ میں اپنا ایمان دین دنیا سے بچا کے چلا جاتا، تو یہ کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہاں پہ ضمناً میں ایک بات عرض کرتا چلوں، جب یہ آ گئی تو جب ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا انتقال ہوا، تو ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور خاص طور پہ ہمارے لیے تو یہ بہت بڑے دکھ کی بات تھی۔ وہ ہمارے براہ راست استاد بھی تھے اور ہم نے ان سے 9 سال پڑھا اور ایک محبت اٹیچمنٹ تھی ان کے ساتھ، تو بڑی تکلیف بھی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میرے دل میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کا یقیناً ہر فیصلہ جو ہوتا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور وہ بہت بہترین ہوتا ہے، ہماری سوچ عقل سے وہ بہت آگے ماوراء ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ دنیا سے تو چلے گئے، لیکن وہ اپنا ایمان بچا کے چلے گئے دنیا سے، ان فتنوں سے، دنیا کے فتنوں سے بچ کے وہ اپنا ایمان، ان کا جنازہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اپنے پرائے جو ان سے کسی قسم کا اختلاف بھی رکھتے تھے، لیکن ان کی وفات پہ وہ ان کی تعریف کر رہے تھے اور ان کے جنازے میں پہنچے ہوئے تھے کہ یار باقی اختلافات اپنی جگہ پہ، ان کی گفتگو سے، ان کے طرز تکلم سے، ان کے انداز تقریر سے، ان کے طرز تحریر سے، ان کے انداز تبلیغ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، ایمان بچا کے چلے گئے۔ ہمارا دل کرتا ہے کاش ان کی جگہ پہ ہم ہوتے، ہم دنیا سے اپنا ایمان بچا کے جس طرح وہ چلے گئے ان فتنوں کے دور میں، شاید وہ زندہ رہتے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے، شہرت کا فتنہ ان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا، ان پہ کوئی مصیبت ایسی آن پڑتی جو ان کی برداشت سے باہر ہو جاتی، اور وہ کسی دین کے معاملے میں کمپرومائز کر جاتے اور دنیا سے وہ اپنا ایمان خراب کر کے چلے جاتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسا زمانہ بھی آئے گا، اتنے فتنے اٹھیں گے، اتنے فتنے اٹھیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم، ایک بندہ صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو اب یہ فتنے تو ظاہر ہے اگر ہم اپنے جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہاں پہ ہم غور کریں تو یہ نت نئے فتنوں کا ہمیں بھی سامنا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اب ان فتنوں سے بچا کیسے جائے؟ جب ہم اس فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں تو اب اس فتنوں کے دور میں اپنا ایمان بھی بچانا ہے، تو وہ کچھ طریقے ہم آج ڈسکس کریں گے کہ جن کو اپنا کے ہم موجودہ دور کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں اور خاص طور پہ اپنا دین اور ایمان بچا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو بہترین ذریعہ ہے وہ دعا ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے
کہ انسان کو وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھائیں فتنوں سے بچنے کے لیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کو شامل فرمایا، وہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ایمان والوں کو کہ دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی فتنوں سے بچنے کے لیے کہ یا اللہ، جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی وقت میں بہت نیک اور اچھا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد وہ اس نیکی کے راستے سے ہٹ جائے، گناہوں کی طرف چلا جائے، صراط مستقیم سے ڈگمگا جائے، اس کے قدم لڑکھڑا جائیں اور وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو کے غلط راستے کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی عبادت و ریاضت پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت نیکوکار ہوں، میں بڑی عبادت کرتا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں رزق حلال کھاتا ہوں، نماز پنجگانہ پڑھتا ہوں، میں اتنا درود پاک پڑھتا ہوں، میں ماں باپ کا فرما بردار ہوں، میں یہ سب اچھائیاں تو میرے اندر ہیں، لہٰذا کوئی بات نہیں۔ مجھے انسان کو کبھی بھی نفس کی برائیوں سے، شیطان کے حملوں سے اور فتنوں سے انسان کو کبھی بھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ کانشیس اور الرٹ رہنا چاہیے، اور یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ میں نے نماز شروع کر دی ہے، یا اللہ اب چھوٹے نہ، رمضان کا روزہ نہ ترک ہو، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ اب کبھی میری زبان پر جھوٹ نہ آئے، میری مدد کرنا، یا اللہ میں نے ارادہ کر لیا کہ بد نگاہی نہیں کروں گا، یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اس پہ استقامت عطا فرما، مجھے اس پہ قائم رکھنا۔ تو یہ دعا انسان کو ہر لمحے، ہر روز اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا تعلیم فرمائی، اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے تفسیر صراط الجنان کے اندر یہ موجود ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ آیت کریمہ کثرت سے پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو خاتمہ بالخیر نصیب فرماتا ہے، اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا جو بندہ یہ دعا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا اس دعا کو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 کو فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ کاربند رکھنے کے لیے یہ دعا روز مانگتے رہیں تاکہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جان بوجھ کر کسی کو تیرا شریک بناؤں، اور جو میں نہیں جانتا اس کی تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کہ کیا دعا کی؟ یا اللہ، ایک تو میرے ایمان کو فتنے سے بچانا کہ میں کہیں جانے انجانے میں کوئی شرک نہ کر بیٹھوں، یا اللہ پاک مجھے شرک سے محفوظ رکھنا کہ میں تیرے ساتھ عبادت میں، ریاضت میں، اطاعت میں، بندگی میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دوں۔ یا اللہ مجھے اس چیز سے مجھے بچا کے رکھنا، اور یا اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، بے شک تو عیبوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے جو عیب ہیں در پردہ جورے سرے بازار تو ہے، سب کی نظر میں جرمیں پسے دیوار خدا دیکھ رہا ہے۔ علل اعلان جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ تو سارے دیکھتے ہیں،
جو گناہ پردے کے پیچھے ہیں، جو گناہ دیوار کے پیچھے ہیں، جو گناہ خلوت میں ہیں، جو گناہ تنہائی میں ہیں، جو گناہ اکیلے میں ہیں، جن کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان گناہوں کو بھی جانتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ تو میرے عیبوں کو جانتا ہے اور تو میرے عیبوں پہ پردہ بھی ڈالے ہوئے ہے، یا اللہ میرے وہ گناہ جو تیری یہ مخلوق نہیں جانتی پر تو جانتا ہے، یا اللہ تو معاف کر دے، ان گناہوں سے بھی درگزر فرما۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کسی بندے پہ کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے اور اس کے عیوب اور اس کے گناہوں کو لوگوں پہ ظاہر نہ فرمائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ میری کبھی پردہ دری نہ ہو، کبھی میرے عیب اور میرے گناہ لوگوں پہ ظاہر نہ ہو، رہ گئی تیری ذات تو جانتا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میں تیری بارگاہ میں اپنی اس کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے، وہ بندے کو معاف کر دیتا ہے بشرطے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی فرمائی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وان اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت دعا۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، اپنی امت کو دعا سکھاتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بھلائیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھلائیاں کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، میرے دل میں مسکینوں کی محبت پیدا کر دے، یا اللہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت پیدا کر دے، غرباء سے محبت اور مغفرت و رحمت سے نواز دے، اور جب تو کسی قوم کو اس کے اعمال کی وجہ سے فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ وفات دینا۔ اب یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ جب تو اگر میری قوم پہ کوئی فتنہ آنے لگے اور میری قوم کسی فتنے میں مبتلا ہونے لگے تو یا اللہ تو مجھے فتنے سے بچا کے مجھے موت عطا کرنا، کہ میں کسی فتنے میں مبتلا ہوئے بغیر اس دنیا سے چلا جاؤں، اس لیے کہ فتنہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ کچھ دعائیں، اور بھی احادیث کے اندر دعائیں موجود ہیں، قرآن پاک کے اندر دعائیں موجود ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے فتنوں سے بچنے کا کہ ہم قرآنی اور نبوی دعاؤں کا اہتمام کریں خصوصی طور پہ، اور جو نبی پاک علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں قرآن مجید کے اندر سکھائی ہیں، ہم وہ دعائیں اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں۔ فتنوں سے بچنے کا دوسرا ذریعہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم فتنوں سے دور رہیں، ان سے بچنے کی کوشش بھی کریں۔ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سامنے کیچڑ ہے، انسان کیچڑ کے اندر چھلانگ لگا کے پھر دعا کرے یا اللہ مجھے کیچڑ سے بچانا، اس کی چھینٹیں میرے دامن پہ نہ پڑے، تو اب وہ دعا کس کام آئے گی؟ آپ ان چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کریں، راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اپنا دامن سمیٹنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ مجھ سے جو ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، میں جتنے سے بچ سکتا تھا بچاؤں، اب یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا آ کے اس میں کوئی پتھر پھینکے اور وہ چھینٹے اڑ کے میرے دامن پہ آ گریں اور میں اس فتنے کی گندگی سے آلودہ ہو جاؤں، یا اللہ مجھے بچا لینا۔ تو انسان کو فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 118 ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو، جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہوں۔ جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یہ شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر،
انسان معمولی دنیاوی دولت کے لیے اپنا ایمان بیچ دے گا، انسان معمولی دنیاوی دولت کے لیے اپنا ایمان بیچ دے گا۔ آپ عدالتوں کے باہر چلے جائیں، 500 روپے میں آپ کو گواہی دینے کے لیے لوگ مل جائیں گے، جھوٹی گواہی 1000 روپے میں مل جائیں گے آپ کو۔ جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، 1000 روپے میں بندہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جی۔ 50,000 روپے میں، یہ آج کل وہ بات چلی ہوئی ہے، لاہور سے شوٹر مل جاتے ہیں بندہ قتل کرنے کے لیے، 50,000 20,000 دے بندہ مروا لیں۔ تو کسی مسلمان کو بے گناہ قتل کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اپنا ایمان برباد کرنے والی بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ساری خبریں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما کر گئے، بتا کے گئے پہلے، اور فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے آپ اچھے اعمال کر لو۔ اس لیے آج ہم جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہلکی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو ہم معمولی سمجھ کے ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، اتنا تو چلتا ہے۔ وہی چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے اندر روحانی طور پہ سستی پیدا کرتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکی چھوڑنے کی عادت یہ انسان کو بڑی نیکیاں ترک کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان نفل چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے، جب سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے پھر وہ واجبات کو چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے، جب واجبات کو چھوڑتا ہے پھر اس کو فرض چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ فرض چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ہلکا جان لیتا ہے، چلیں کوئی بات نہیں، آج نہیں کل پڑھ لیں گے، پھر وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، پھر حرام میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان حرام میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ حرام اس کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر اس کے ایمان کی بربادی کا جو ہے نا وہ آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے، یعنی چھوٹی چھوٹے جو گناہ ہیں ہمیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، تاکہ جب چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے کا جذبہ ہوگا تو جہاں کہیں بڑی نیکی کا موقع ملے گا تو انسان اور بڑھ چڑھ کے آگے جائے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں سے بچنے کے لیے، صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2886، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں تکون فتنۃ النائم فیہا خیر من الیقظان والیقظان فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الساعی فمن وجد ملجأ او معاذا فلیستعذ۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا ان قریب بڑے بڑے فتنے ہوں گے، ان میں سویا ہوا جاگنے والے سے بہتر ہوگا، اور جاگنے والا جو بیٹھا رہے وہ کھڑے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو جسے فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ ملے وہ اسے اختیار کرے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جتنا، یعنی اس دنیا میں کم ایفرٹ کم پڑے گا اس کے اندر، اتنا ہی وہ زیادہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور جتنا انسان اس دنیا کے معاملات میں زیادہ انوالو ہوگا وہ اتنا زیادہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی گفتگو کے اندر، اپنی بول چال کے اندر، اپنی اسلام دعا کے اندر، اپنے تعلقات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر جتنا اپنے آپ کو لمیٹڈ اور جتنا ستھرا اور نکھرا ہوا رکھیں گے اتنا زیادہ ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اور جتنا ہم شکوک و شبہات والی چیزوں کے اندر جائیں گے اتنا زیادہ ہمارا فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوگا جو ہمارا ایمان بگاڑ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3968 ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایاکم والفتن فإن اللسان فیہا مثل وقع السیف، یعنی فتنوں میں پڑنے سے بچو، فتنہ پھیلانے کے لیے زبان استعمال کرنے کا گناہ ایسے ہے جیسے ناحق خون بہانے کے لیے تلوار چلانے کا گناہ ہے۔ یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے ایک علاج نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو۔ آپ اپنی زبان کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے، اس سے جھوٹ نکلے گا، غیبت نکلے گی، چغلی نکلے گی، کسی کو گالی نکلے گی، کسی کی برائی ہوگی، اس سے سخت الفاظ نکلیں گے، کسی کا دل ٹوٹے گا، کسی کو رنج پہنچے گا، کسی کو تکلیف پہنچے گی، کسی کا کینہ اس زبان کی وجہ سے آپ کے دل میں پیدا ہوگا، کسی کی غیبت ہو جائے گی،
تو یہ زبان کتنے فتنوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے جس کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے انسان اٹھتا ہے تو انسان کے تمام اعضائے بدن جو ہیں یہ زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ترلا کرتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو پھسل جائے گی تو ہم بھی پھسل جائیں گے، ہم پہ بھی مصیبت آئے گی۔ دیکھیں انسان زبان سے کسی کو گالی نکالتا ہے، زبان سے گالی نکالتا ہے، چھوٹا بندہ ہے اس نے کسی بڑے کو اپنے سے طاقتور کو گالی نکال دی، اب اس نے جواباً گالی نہیں نکالی، منہ پہ تھپڑ رسید کیا، اب اس زبان کے فتنے کی وجہ سے اس گال کو تھپڑ برداشت کر، وہ تھپڑ زبان پہ تو نہیں لگا، گال پہ لگا، تکلیف چہرے کو ہوگی، گال کو ہوگی، زبان کو نہیں ہوگی۔ اس نے پتھر اٹھا کے سر میں مار دیا، سر پھٹ گیا۔ اب فتنہ زبان کا ہے، تکلیف زبان نے پہنچائی ہے، اس کے جواباً تکلیف سر کو اٹھانی پڑی ہے، جسم کو بازو ٹوٹ گیا، کو ہڈی ٹوٹ گئی، تو اس لیے تمام اعضاء کی سلامتی کا دار و مدار اس زبان پر ہے۔ یہ زبان جتنی کنٹرول رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ جتنے لفظ بولتے ہیں زبان سے ان کو نوٹ کر لیا جاتا ہے، ان کے لکھنے والے موجود ہیں جو ان کو لکھ رہے ہوتے ہیں، تو زبان سے بولے گئے ہر لفظ کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے زبان کا زیادہ استعمال کرنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور اس فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی گفتگو کو محدود رکھیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الکلام ما قل و دل ولم یمل، بہترین کلام اور گفتگو وہ ہے جو تھوڑی ہو، مدلل ہو، اور اگلے بندے کو پریشانی میں نہ ڈالے، یعنی بالکل واضح بات ہونی چاہیے جو اگلے بندے کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے یہ بات، اور اسی طرح ہمیں آج کے خاص طور پہ اس دور میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، ہم بہت ساری باتیں بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے سمجھے ان کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پھیلا دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور کون ان کو پھیلا رہا ہے، اور یہ بات سچی بھی ہے یہ جھوٹی ہے۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ایک بات میں صرف سمجھانے کے لیے، اس سے کوئی سیاسی وابستگی یا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے صرف فار ایگزامپل ایک بات کر رہا ہوں۔ ہمارے استاد محترم علامہ خادم حسن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرحوم و مغفور، ان کی وفات کے بعد ایک بات مشہور کی گئی سوشل میڈیا پہ کہ خادم حسین رضوی کا داماد فرانس میں سفیر لگ گیا ہے، اور ایک شخص کی تصویر وائرل کی گئی بہت زیادہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ لوگ جو فرانس کے سفیر کا مطالبہ کر رہے تھے، اس خادم رضوی کا اپنا داماد فرانس کے اندر سفیر لگ گیا ہے۔ اب یہ بات پھیل گئی، لوگ پوچھ رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں، دیکھیں جی آپ بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑا لبیک یا رسول اللہ، لو اے فرانس کے سفیر لگ گیا جی، اور اتنے پکے اس بات پہ اور اتنے اٹل دلائل کہ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی اپنی وابستگی ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں اس دن تک، جب کہ 1:16 ہو چکے ہیں، 1 مارچ آج 2024 بروز جمعہ ہے، اب بھی تک خادم حسین رضوی صاحب کی کسی بیٹی کی شادی ہی نہیں ہوئی، نکاح ہی نہیں ہوا اس لمحے تک، اور دنیا پھیلا رہی ہے اور پھر اس پہ دلائل دے رہی ہے۔ اور نہ صرف دلائل، ایک دن میں شیخو پورہ محکمہ ایجوکیشن کے اندر بیٹھا ہوا، شاہ جی میرے ساتھ تھے، ایجوکیشن کے آفیسر اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس بات پہ باقاعدہ بضد ہیں کہ نہیں جی ایسا ہو چکا ہے، یہ آپ نہ مانیں مولوی صاحب، آپ کو کیا پتہ دنیا کیا ہوتی ہے، آپ تو بس مسجد میں رہتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ یہ فار ایگزامپل میں نے ایک بات کی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم بغیر تحقیق کے، صرف وہ ہمارے نفس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو پھیلا دیتے ہیں، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے ہماری دلی دماغی وابستگی کے لیے تسکین کا سبب بن رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو وائرل کر دیتے ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں۔ تو لہٰذا آقا کریم علیہ السلام کو فرمانے علی شان حضور علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 5 ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے والا شخص اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات کو بغیر تحقیق کیے، بغیر ریسرچ کیے، بغیر ایتھینٹک ریسورسز کے وہ اس کو پھیلا دیتا ہے اور اس پہ یقین کر لیتا ہے، تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہی دلیل کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیا۔ لہذا سوشل میڈیا کے استعمال میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لوکل لیول پہ بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی خبریں، ایسی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں، فلاں نے ایسے کر دیا جی، فلاں نے ایسے کر دیا جی، فلاں ایسے ہو گیا جی، فلاں ایسا ہو گیا، حالانکہ جب اس کی حقیقت دیکھی جائے حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ لہذا کسی بھی بات کو بغیر مدلل اور اس کے اتھینٹک ذرائع کے ویریفائی کیے بغیر ہمیں کسی کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے، نہ کوئی بات ایسی وائرل کرنی چاہیے۔ حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حدیث پاک روایت ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4263 ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتنہ، ان السعید لمن جنب الفتنہ، ان السعید لمن جنب الفتنہ۔ 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ دہرائے، فرمایا بے شک وہ شخص خوش نصیب ہے جسے فتنوں سے دور رکھا گیا، بے شک وہ شخص خوش نصیب ہے جسے فتنوں سے دور رکھا گیا، بے شک وہ شخص خوش نصیب ہے جسے فتنوں سے دور رکھا گیا۔ تو ابھی اس پہ اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن وقت چونکہ کم ہے، میں حالیہ جو کچھ فتنے ہیں ان کے حوالے سے 1-2 منٹ بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ ابھی 26 فروری کو لاہور اچھرا میں ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ایک خاتون نے کوئی لباس ایسا پہن رکھا تھا کہ جس پہ عربی کیلیگرافی جو ہے وہ ہوئی تھی، بنا ہوا تھا، اس پہ عربی الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور وہ بڑا وہاں پر کچھ ہوا۔ تو اس حوالے سے بہت بڑی عجیب و غریب باتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ لوگ شاید اس طاق میں ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ہم دین اور دیندار لوگوں کی کردار کشی کرنے کے لیے تل جائیں، تیار ہو جائیں۔ اب وہ خاتون وہاں پہ عربی کیلیگرافی والا لباس پہن کے گھوم رہی ہے۔ کچھ لوگ جو کہ بازار میں موجود تھے، وہ علماء نہیں ہیں، دین کے طلباء نہیں ہیں، کو صرف و نحو کو گرامر پڑھے ہوئے نہیں ہیں، عامت الناس ہے، محنت مزدوری کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے بازار کے لوگ ہیں۔ انہوں نے دیکھا، اشتعال پیدا ہوا کہ جی یہ عربی لکھی ہوئی ہے، کسی نے کہا جی قرآن لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا کیا لکھا ہوا ہے۔ خیر اس خاتون کو پکڑا گیا اور پولیس فوراً موقع پہ پہنچی، اس کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور اس کو تھانے لے گئے۔ وہاں پہ کچھ علماء کرام بھی مختلف مکاتب فکر کے وہاں پر پہنچے اور خاتون نے ایک بیان وہاں پہ جاری کیا کہ جی یہ ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا ہے، میں عوام کے اندر غصہ پیدا ہوا ہے، میں اس پہ معذرت کرتی ہوں اور آئندہ اس طرح کی ڈریسنگ میں نہیں کروں گی۔ اب یار لوگ شروع ہو گئے، ہاں جی وہ ہماری شیمپو کی بوتل پہ عربی لکھی ہوئی ہے، ہم اس کو واش روم میں رکھ سکتے ہیں، مولوی صاحب اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی بچے لے کے نکل جاؤ پاکستان سے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو، ورنہ مولوی تمہیں قتل کر دیں گے، یہاں پہ مروا دیں گے، تم پہ فتوے لگوا دیں گے، چلے جاؤ یہاں سے ہجرت کر جاؤ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مسجدیں بند کر دو، مدرسے بند کر دو، مولویوں کو پھانسی لگا دو، دین کو ختم کر دو، پاکستان میں مذہب پہ پابندی لگا دو۔ یہ سب کچھ یہ باتیں شروع ہو گئیں۔ لہذا اب اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اور یہ جو سب انسیڈنٹ ہوا شرعی نقطہ نگاہ اس میں کیا ہے؟ علماء کرام نے، ہمارا علماء اہل سنت کا بہت بڑا پینل اس پہ بیٹھا اور انہوں نے جو اس میں سفارشات مرتب کی ہیں میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم کے کسی بھی لفظ کی توہین کرنا کفر ہے، لہٰذا اگر کوئی بھی قرآنی لفظ کسی بھی بے ادبی والی جگہ توہین کے لیے لکھا جائے تو کفر ہے، بغیر ارادہ کے غلطی سے ایسا ہو جائے تو کفر نہیں تاہم گناہ ہے۔ نمبر 1 یاد رکھیں، قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ کسی ایسی جگہ پہ لکھنا جہاں پہ بے ادبی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، اگر وہ جان بوجھ کے لکھا ہے تو لکھنے والا کافر ہو جائے گا، اگر جان بوجھ کے نہیں لکھا غلطی سے لکھ دیا ہے کافر نہیں ہوگا لیکن حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کو اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عربی کے وہ الفاظ جو قرآن حکیم میں نہیں ہیں، عربی کے الفاظ ہیں لیکن قرآن پاک نہیں ہے، وہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، عربی کے الفاظ ہیں،
البتہ انہی الفاظ سے قرآنی الفاظ بنتے ہیں، ان کی تعظیم بھی لازم ہے، اور جان بوجھ کر ان کی توہین کرنا گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگلی بات سمجھا کے پھر اس کو میں واضح کرتا ہوں۔ حروف تہجی الف با تا سا وغیرہ بھی قابل تعظیم ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے سیدنا ہود علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ یہ جو حروف تہجی ہیں، عربک الفابیٹ جسے آپ کہتے ہیں، الف با تا سا، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام پر نازل کیے تھے۔ اب اگر کوئی بندہ الف با جیم دال لکھ کے اس کو جوتے مارنا شروع کر دے اور کہے جی میں تو الف بے جیم کو مار رہا ہوں، یہ قرآن تو نہیں ہے، تو قرآن تو نہیں ہے، لیکن قرآن الف با جیم دال سے مل کے ہی بنتا ہے نا۔ وہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ اسی حروف تہجی سے مل کے بنے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو عربک الفابیٹ ہے ہمیں اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے اور جان بوجھ کے ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ایون کہ اگرچہ اردو الفابیٹ بھی ہیں تو اردو سے بھی تو لکھی جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے اور جان بوجھ کے ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون اور ابو جہل وغیرہ لعنتی کافروں کے نام اگرچہ توہین کے قابل ہیں، تاہم حروف کی تعظیم کی وجہ سے ان ناموں کو لکھ کر انہیں نشانہ نہ بنایا جائے۔ لفظ فرعون سے بڑا ظالم کون ہے؟ ابو لہب سے بڑا گستاخ کون ہے کائنات کے اندر، جس کی گستاخی کو قرآن پاک نے ڈکلیئر کیا ہے اور اس کی سزا بھی قرآن پاک نے ڈکلیئر کی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابو لہب جب قرآن مجید میں ہم پڑھ رہے ہوں تو الف با واو لام ہا با 60 نیکیاں ملتی ہیں یہ پڑھنے سے۔ اب کوئی بندہ ابو لہب لکھ کے تو اس کی توہین کرنا شروع کر دے۔ فرعون کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، فا را عین واو نون، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کتنی ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرعون کے اندر کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں جی؟ 5، فا را عین واو نون، 5 حروف ہیں فرعون کے اندر، 50 نیکیاں ملتی ہیں یہ پڑھنے سے قرآن مجید کے اندر۔ اب اگر کوئی بندہ لفظ فرعون لکھ کے تو وہ کہے جی میں اس کو الاؤ، ہاں اس کی ذات بری ہے اور اس ذات کو آپ برا کہہ سکتے ہیں کہ فرعون نے برا کیا، ابو جہل نے، اس کی ذات گندی تھی، اس کا یہ عمل گندا تھا، ابو لہب کا یہ عمل گندا تھا، لیکن ان لفظوں کی آپ توہین نہیں کریں گے۔ اب لفظ حلوہ جو ہے اگرچہ یہ قرآن مجید کے اندر نہیں آیا لیکن حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان النبی یحب الحلوہ، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ اگر الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ پسند تھا۔ اب حلوہ عربی زبان میں میٹھی چیز کو کہتے ہیں، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس حلوہ سے مراد میٹھی چیز بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو کھانے میں میٹھا پسند تھا۔ اور حلوہ جو اسپیشل ڈش ہے جو ہمارے ہاں بنتا ہے، عربی میں ذرا قدرے مختلف بنتا ہے کہ اس کے اندر پنیر وغیرہ ڈال کے، کھجور ڈال کے، دیسی گھی ڈال کے تو اس کو بنایا جاتا ہے، تو اس کو بھی حلوہ بولا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو کھانے میں یہ پسند تھا۔ تو اب لفظ حلوہ قرآن کا تو لفظ نہیں ہے لیکن حروف تہجی ہیں، حدیث پاک کے اندر آیا ہے، لہٰذا ان حروف کی بھی توہین ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ سمپل سی بات ہے، کوئی ایسا کام حضور علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ مشکوک چیزیں ہیں، مشتبہ امور ہیں۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شخص ان ڈاؤٹ والی چیزوں کے اندر پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ہمیں ایسا کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ پیدا ہو، عوام کے اندر دو رائے پیدا ہو، عوام کے اندر اشتعال پیدا ہو۔ اور آج یہ کام شروع ہوا ہے کہ صرف وہ حلوہ لکھا گیا ہے یا کوئی اور گاجر لکھی گئی ہے یا مولوی صاحب کو چھیڑنے کے لیے کھیر لکھ دیں گے، حلوہ لکھ دیں گے، لیکن کل کلاں کو کچھ اور لکھنا شروع کر دیں گے۔ فتنے کا آغاز تو یہی سے ہوتا ہے نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب چشمہ پھوٹنے لگے نا وہاں پہ ایک پتھر رکھ دو وہ چشمہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ پھوٹ کے بہہ پڑے تو پھر ہاتھی بھی بٹھا دو تو وہ بند
نہیں ہوتا۔ بہت سارے فتنے اسی طرح شروع ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے معمولی باتوں سے کہ کوئی بات نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایٹ دی اینڈ ان کا جو نتیجہ نکلا وہ بہت خطرناک قسم کا نکلا۔ تو اس لیے اگر اگلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نظر آئے، عوام الناس، آپ عامت المسلمین سے بھی یہ التماس ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ آپ کوئی بھی ایسی کوئی حرکت آپ کو نظر آتی ہے، آپ فوری طور پہ اگر آپ سے پوسیبل ہو آپ قانونی چارہ جوئی کریں، قانون کو بتائیں، پولیس ہیلپ لائن پہ کال کریں اور ان کو قانون کے حوالے کریں اور قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کی جائے۔ کسی بھی موقع پر اگر کوئی صریح گستاخی بھی ہو جاتی ہے، آپ کے سامنے کوئی شخص علل اعلان گستاخی کر دیتا ہے، آپ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کو قانون کے حوالے کیا جائے اور قانونی طریقہ کار سے جو ہے اس کی وہ گرفت کی جائے۔ لاسٹ میں اپنی ایک گزارش کر کے اور اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خطبہ جمعہ تیاری کے ساتھ، اور ہمارا علماء کا ایک پورا پینل ہے جو اس پہ تیاری کرتا ہے اور اس کو ریٹن فارم میں بھی ہم لے کے آتے ہیں، PDF فارم میں بھی ہوتا ہے۔ تقریباً میں 12:40 پہ شروع کرتا تھا لیکن اب 12:50 پہ شروع کرتا ہوں، 1:20 پہ ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن احباب چونکہ آ رہے ہوتے ہیں تو کبھی 1:25 اور گفتگو مکمل کرتے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اگلے جمعے تک آپ بے شک ایک ریٹن پرچی، میرا خطبہ جمعہ اس میں وہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ دیکھیں مجھے یہاں پہ کوئی اپنی شعلہ خطابت دکھانے کا کوئی شوق اور ضرورت نہیں ہے، یہ خطبہ جمعہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ لوگوں کو میرے اس خطبے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کوئی بندہ آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے یہاں پہ، کوئی بندہ 40 منٹ بیٹھتا ہے، کوئی بندہ 20 منٹ بیٹھتا ہے، قیمتی وقت ہے۔ آپ کو میرے خطبہ جمعہ سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ کون کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان میں امپرومنٹ ہونی چاہیے اور یہ چیزیں ہیں کہ اس میں جو ہے وہ بہتری ہے، مزید بہتری ہونی چاہیے، یا آپ کو کتنے فیصد اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے، آپ کا یہ جواب ہے، یہ مجھے اپنے خطبہ جمعہ کو مزید سٹرونگ بنانے کے لیے، فائدہ مند بنانے کے لیے میرے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور آپ کوشش کیا کریں کہ یہ روایتی جو طریقہ کار ہیں ان کو چھوڑیں کہ اذان سے 5 منٹ پہلے آ گیا، جب فرشتے بھی قلم دوات سمیٹ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، دوسری اذان سنی تو مسجد آ گیا اور فرض پڑھے، دعا بھی نہیں مانگی، سنتے بھی نہیں پڑھی اور نکل گیا۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی رکعتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ ہماری رکعتوں کا محتاج ہے۔ جتنی نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے، جتنی نبی پاک علیہ السلام نے سنتیں ادا کی ہیں، ہمیں وہ پوری نماز ادا کرنی چاہیے، اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، مینج کرنا چاہیے، اپنے باس کو، فیکٹری کو، کام کاروبار والوں کو بتانا چاہیے کہ جمعے کی اتنی رکعتیں ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہیں، اس کے لیے اتنا ٹائم درکار ہوگا اور وہ ٹائم آپ مینج کر کے لائیں۔ چاہے آپ کو چھٹی کے بعد آدھا گھنٹہ ایکسٹرا ورکنگ کرنی پڑے آپ کر لیں، لیکن اپنے جمعے کی نماز مکمل ادا کر کے جائیں۔ اور کوشش کریں اگر میں 12:50 پہ آ جاتا ہوں آپ کو خطبہ سنانے کے لیے، آپ سننے کے لیے تشریف لے آئیں۔ آپ آدھا گھنٹہ نہیں سن سکتے، 20 منٹ بتا دیں، میں 1 بجے سے 1:20 پہ ختم کر دیا کروں گا، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہو وہ فائدہ مند ہو، آپ پوری بات سنیں، پوری بات سن کے جائیں، اس پر عمل کی کوشش کریں اور اس کو ہم فائدہ مند بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔